السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، بس اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، یقیناً اللہ نے آدم کو چنا، ونوحا اور نوح کو چنا، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین اور آل ابراہیم اور آل عمران کو جہان والوں پر۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ اولاد ہے بعض میں سے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دوبارہ حکم دیا تاکید کے لیے، تاکید کے طور پر یہ حکم دوبارہ دیا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم پھر گئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ مطلب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھرنا مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ کافر کا کام ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پھرنا، اعراض کرنا ہے یہ کفر۔ کبھی یہ کفر اکبر ہوتا ہے اور کبھی کفر اصغر ہوتا ہے، یعنی کبھی بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور کبھی بندہ کبیرہ گناہ کے درجے پر رہتا ہے، دائرہ اسلام سے نکلتا نہیں ہے۔ تولی یقیناً کفر، اللہ اور اس کے رسول کی اس سے اعراض کرنا، اس سے منہ پھیرنا ہے کفر، لیکن اس کی پھر نوعیت ہے کہ یہ اعراض کس درجے کا ہے۔ اگر وہ اعراض اسلام کے بنیادی اصولوں اور عقائد سے ہو تو وہ کفر ہے، اور اگر وہ بنیادی اصولوں میں نہیں لیکن عام احکامات کے اندر ہے تو اس کو پھر کبیرہ گناہ کا درجہ دیا جائے گا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کو چنا، یعنی چننے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے انہیں چنا۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے، جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے واضح طور پر کہ روئے زمین پر آنے والے پہلے نبی جو تھے وہ آدم تھے۔ البتہ رسولوں میں سے جو پہلے رسول ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں، جس طرح کہ بخاری کی روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ لوگ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان کو جا کر کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا پر بھیجا تھا۔ تو آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اللہ نے ان کو چنا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، فرشتوں کو سجدہ کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، جس طرح بخاری کے اندر آتا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس کا مطلب مشابہت اور مماثلت نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح آدم تھا، کیونکہ یہ تشبیہ کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے ان اول زمرۃ تدخل الجنہ علی صورت القمر او کما قال، علی صورت البدر او کما قال۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت کے اندر داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے۔ بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، تو کیا مطلب ہے یہاں پر علی صورت البدر یا علی صورت القمر کے جو لفظ آتے ہیں حدیث میں چاند کی صورت پر، تو کیا مطلب وہ چاند کی طرح گول اور چمکتے ہوں گے؟ یہ مطلب نہیں، یعنی کہ جس طرح 14ویں کا رات چاند جو ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ چمکتا ہے، کامل ہوتا ہے، اس کے اندر ایک جاذبیت ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، اس طرح پہلا گروہ جو جنت کے اندر جائے گا وہ خوبصورت ہوں گے، چمکتے ہوں گے، چہروں پر نور ہوگا، یہ معنی ہے اس کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اس کا معنی بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح جمال والا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح کمال کی صفات سے متصف ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی جمال والا پیدا کیا تھا۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ آدم سے زیادہ خوبصورت اللہ نے بندوں میں سے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اور وہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ قد اوتی شطر الحسن، کہ یوسف کو آدھا حسن دیا گیا تھا، اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں آدھے حسن کا مطلب ہے آدم سے آدھا حسن۔
وہ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کا حسن آدم سے بڑھ کر نہیں تھا، کیونکہ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آدم اللہ کے ہاتھوں سے بنا ہوا یوسف اس سے بڑھ جائے؟ اور اسی طرح یہ کہا جاتا ہے اماں حوا کے بعد اگر اللہ نے کوئی جمال والی خاتون پیدا کی تھی تو وہ امی جان سارہ تھی، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اماں حوا ان سے بڑھ کر تھی۔ تو علی صورت ہی کا معنی خوبصورت اور جمال والا اور صفات والا، اور ان چیزوں پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ تشبیہ جس طرح دیتے ہیں، نعوذ باللہ ہم تشبیہ نہیں دیتے، لیکن بتاتے ہیں کہ یہ واضح بخاری کی حدیث ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کئی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، ہم زیادہ سے زیادہ جہاں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی ہم کہیں گے کہ بھئی اللہ اس کی مراد کو جانتا ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اس کے ظاہر پر ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت، اس کے اوصاف ہم بیان نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، آدم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو، نوح اس وقت آئے تھے کہ جس وقت زمین پر شرک شروع ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی لمبی عمر دی، پھر اس کے بعد جو ان کے دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق بھی کیا۔ وآل ابراہیم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو چنا۔ حالانکہ جب آدم کا ذکر کر دیا تو باقی سب آ گئے، لیکن نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں، دوسرے باپ ہیں انسانیت کے۔ اور پھر آل ابراہیم کا ذکر اس لیے کیا، اللہ بہتر جانتا، لیکن جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ لکھا کہ ابراہیم کی اولاد میں بہت زیادہ نبی ہوئے، بلکہ ابراہیم کے بعد سارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اس لیے آل ابراہیم کا ذکر کیا۔ آل عمران سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ آل عمران سے مراد ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے والد، کیونکہ ان کا نام تھا موسیٰ بن عمران، وہ کہتے ہیں آل عمران سے مراد وہ ہے، جبکہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر مفسرین نے سیاق کے اعتبار سے بھی یہاں پر آل عمران سے مراد جو مریم کے والد تھے ان کو لیا، کہ ان کا نام بھی عمران تھا، اور وہ بنی اسرائیل کے ایک جید عالم اور نیک انسان تھے، نبی نہیں تھے لیکن نیک انسان تھے اور بڑے عالم تھے۔ ان کی جو زوجہ تھی وہ حنہ، جو کہ تفاسیر کے اندر ان کا نام آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو چنا، یعنی کہ آل عمران سے مراد یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، اور اس سے مراد یعنی کہ ان کی آل کے چنے جانے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان میں سے صرف ایک ہی نبی ہوئے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ البتہ زکریہ علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ یوسف علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، جس طرح کہ بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات کی، وہ دونوں خالہ کے بیٹے تھے، ابنی الخالتی، ابنی الخالتی، خالہ کے بیٹے تھے دونوں۔ تو اگر وہ خالہ کے بیٹے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آل عمران کے اندر پھر یحییٰ بھی داخل ہے، کیونکہ وہ بھی عمران کی بیٹی ہوئی نا، یحییٰ کی جو والدہ تھی، اور زکریا نبی تھے، زکریا کی جو زوجہ تھی وہ بھی پھر عمران کی بیٹی ہوئی، کیونکہ مریم اور وہ پھر آپس میں بہنیں ہوئیں، تو اس میں پھر اس اعتبار سے یحییٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں۔ اللہ عالم بالصواب۔ علی العالمین، جہان والوں پر چنا۔ جہان والوں پر چننے سے مراد یہ ہے کہ رب کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر ان لوگوں کو چنا، اور آل ابراہیم کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل ابراہیم کے اندر آتے ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اللہ نے ان کو جہان والوں پر چنا، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ یہیں سے بعض اہل علم کا یہ موقف ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، انبیاء ہیں، یہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ ویسے مطلق طور پر یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ تمام انسان فرشتوں سے بہتر ہے، جس طرح کہ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں جی اشرف المخلوقات، سب سے شرف والی مخلوق جو ہے وہ انسان ہے، لیکن اس کے ساتھ تقوی ضروری ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے
تو پھر اس کے لیے اشرف المخلوقات کا لفظ درست نہیں ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یوں مطلق طور پر نہیں کہنا چاہیے۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ اولاد ہے بعض میں سے، یعنی یہ ایک دوسرے کی اولادیں ہیں۔ یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد، پھر اس کے بعد وہ نوح علیہ السلام کی اولاد، پھر آگے جو آل عمران ہے یہ بھی آل ابراہیم سے ہی ہے، یہ بھی انہی کی اولاد ہے۔ تو بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولادیں ہیں، اور اس میں اشارہ بھی اس بات کی طرف ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے یعنی ایک دوسرے سے پیدا تھے۔ اس میں اس نظریے پر بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ جی انسان کی ابتدا بندر سے ہوئی تھی، اور وہ جو ہے نا وہاں سے پھر چلتے چلاتے انسانیت کا سفر کیا، اس نے کافی لمبا سفر کرنے کے بعد وہ انسان بنا، اور اس کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ۔ ویسے حقیقت بات یہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں نا وہ تو بندروں کی اولاد ہو سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نہیں ہیں اس کی اولاد۔ ہمیں واضح طور پر قرآن نے کہہ دیا کہ آدم تمہارا باپ تھا، تو ہمارا باپ تو وہی ہے۔ ذریۃ بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے، بعض میں سے ہیں۔ جو کوئی بندہ کوئی تیسرا نظریہ لے کر آئے گا وہ یقیناً نظریہ قرآن کے خلاف ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔